بیٹھ جاؤ، آگے مت بڑھو، جگہ نہیں ہے. اپنے دوستوں کو تلاش مت کرو، وہ دعا کے بعد ملیں گے. اب درود شریف پڑھ لیجیے سمجھ رہا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. محترم بزرگوں و دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور موت تک اس مبارک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام اصل میں اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ جل شانہ کا یہ کام ہے. اسی لیے جماعتوں میں جانے والوں کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اور جماعت کا کام گشت وغیرہ کرنے والوں کو کہتے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں. یہ کام بھی اللہ کا ہے، یہ راستہ بھی اللہ کا ہے. اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کا کام بھی سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ان کے کام سے بڑا کوئی کام نہیں. یہ سب سے بڑا کام، یہ سب سے اچھا کام. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھا کام اور سب سے بڑا کام دعوت دینا. اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس سے کوئی اچھی بات نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے اور دعوت دینے میں کی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ سب سے اچھا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ نے پہلے زمانوں میں یہ کام معمولی انسانوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ یہ کام دعوت و تبلیغ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو دیتے تھے، رسولوں کو دیتے تھے، پیغمبروں کو یہ کام دیتے تھے. نبی اور رسول ساتوں آسمانوں سے اور ساتوں زمینوں سے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ عرش اعظم سے بھی بڑے ہوتے ہیں. جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے بھی وہ بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنا یہ مبارک مقدس نورانی دعوت و تبلیغ کا کام ان نبیوں کو دے کر بھیجا تھا. بڑا کام تھا، اس لیے اپنے بڑے مبارک بندوں کے ذریعے سے بھیجا. دنیا میں جب بھی دین پھیلا وہ نبیوں کے ذریعے سے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلا. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام پیغمبروں کے پیغمبر، 18,000 مخلوق کے پیغمبر اور نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی شان و شوکت سب سے زیادہ ہے. جو مٹھی آپ کے مبارک پاؤں سے لگ گئی وہ مٹھی عرش اعظم سے بہتر ہے. سن رہے ہیں؟ کیا بہتر ہے؟ ارے بولو، کون سی زندگی کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، پاؤں مبارک سے جو مٹھی لگی ہے وہ عرش اعظم سے بہتر ہے. کیوں؟ حضور کے جسم کی برکت اسے مل گئی. ایک جھبا آپ نے پہن کے نکالا، وہ جھبا
آپ کے جسم مبارک سے لگ گیا، اس کی قیمت 7 آسمان اور 7 زمین نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ جھبا لگ گیا ہے۔ اگر آپ نے چپل پہنی، وہ چپل آپ کے بدن سے لگ گئی، وہ چپل ساری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب، اس کی حکومتیں، خزانے، دولتیں، ان سب سے زیادہ مبارک ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کون؟ ارے کون قیمتی ہے؟ ہاں وہ بول رہے ہیں، سن رہے کہ سو رہے ہو؟ ایک مولوی صاحب نے رات بھر بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ۔ صبح کو اٹھ کر ایک آدمی پوچھنے لگا کہ حضرت وہ زلیخا مرد مانا کی بئی کو ہونے کا مردی چھنا؟ ارے مردی نا، عورت تو تمہیں بھی ویسا سن رہی۔ کون ساری دنیا سے قیمتی؟ حضور کے قدم مبارک سے جو چپل لگ گئی، وہ ہیرے جواہرات سے، وہ سونے چاندی سے، وہ حکومتوں سے، وہ زمینوں سے، وہ آسمانوں سے سب سے زیادہ قیمتی۔ سمجھ رہے؟ جو 1 منٹ چپل لگ گئی وہ قیمتی۔ 1 منٹ کوئی مسلمان حضور کو دیکھے اور اس کا انتقال ہو جائے، 1 منٹ کے بعد ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مر گیا، 1 ہی منٹ حضور کو دیکھا، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت قیامت تک آنے والے انسانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ لاکھوں اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، ان سب سے بڑھ کر کون ہے؟ بولو۔ 1 منٹ حضور کو دیکھنے والا، 1 منٹ چپل حضور کے پاؤں میں جائے تو تمام دنیا سے قیمتی۔ 1 منٹ جھبا حضور کے بدن سے لگ جائے، ساری آخرت و جنت سے قیمتی۔ مٹھی اور دھول حضور کے جسم سے لگ جائے، وہ عرش اعظم سے قیمتی۔ 1 منٹ کوئی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے، وہ ساری دنیا کے انسانوں سے قیمتی۔ تو حضور کتنے قیمتی ہوں گے؟ ارے ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت اور ان کی بڑائی کتنی ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسے مبارک اور مقدس نبی کو اللہ نے کیا دیا؟ دعوت اور تبلیغ کا کام دیا۔ یہ پیارے نبی دنیا میں دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے آئے، زندگی بھر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کی زندگی کا 1 دن، سن رہے ہیں؟ کتنے دن؟ 1 دن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان تمام انسانوں کی زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے 1 دن۔ ایسے پیارے نبی کیا چاہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہے اللہ کے راستے میں نکلوں اور پھرتے پھرتے جان دے دوں، پوری زندگی، پھر دوسری مرتبہ اللہ زندگی دے، یہی میری ارمان ہے کہ پھر جماعت میں نکلوں اور پھرتے پھرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، تیسری مرتبہ اللہ زندگی دے تو پھر یہی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرتے پھرتے پوری زندگی دے دو اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔
ایک حدیث میں 3 بار اور ایک حدیث میں 10 بار آپ نے فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10 زندگیاں دعوت و تبلیغ میں جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم 40 دن 4 مہینے دینے روتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن پوری انسانیت سے زیادہ قیمتی ہے. ایسے مبارک و مقدس و پیارے نبی اپنی 10 زندگیاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ راستہ کتنا قیمتی ہوگا. جس راستے پر حضور قربان ہونا چاہ رہے ہیں، اپنی بار بار کی زندگی لگانا چاہ رہے ہیں، وہ راستہ کتنا مبارک اور کتنا قیمتی ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اسی لیے نبی و پیغمبر پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگاتے تھے. نبوت ملنے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور رسول تجارت نہیں کرتے تھے، ملازمت نہیں کرتے تھے، کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ دعوت اور تبلیغ کا کام. دعوت کسے کہتے ہیں؟ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. دعوت کسے کہتے ہیں بھائی؟ ارے بولو. ولیمے کی دعوت، ہاں 11ویں کی دعوت عربی میں کہتے ہیں بلانے کو، بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے نبی کی طرف بلانا، اللہ کی جنت کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا. یہ بلانا دعوت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر مسلمان میں، ہر انسان کے دل میں، یہ پنکھا میری پیٹھ سے ہٹا ہوا، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانا. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کہاں دیکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھو. کیا کسے دعوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کے خزانوں کو، اس کی بڑائی کو دلوں میں بٹھانا. آج انسان دنیا کی بڑائی جانتا ہے، مال و دولت کو جانتا ہے، حکومت کو جانتا ہے، تجارت کو جانتا ہے، زمینوں کو جانتا ہے، اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا. اسی لیے زمیندار زمین کے پیچھے آج تک 40 سال 50 سال لگا چکا ہے. دکاندار دکان کے پیچھے 40-50 سال لگا چکا ہے. ملازم ملازمت کے پیچھے 30-40 سال لگا چکا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ملازمت سے زندگی بنے گی، مال و دولت سے زندگی بنے گی، کھیتوں و غلوں سے زندگی بنے گی، حکومت سے زندگی بنے گی. اس پر زندگی لگا رہا ہے. اللہ سے زندگی بنے گی اس کا یقین نہیں ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں 1 سال بھی نہیں لگایا، 1 مہینہ بھی نہیں لگایا. پوری کی پوری زندگی برباد ہو رہی ہے، فنا ہونے والی، چھوٹ جانے والی غدار دنیا کے اوپر. کیوں بھائی؟ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے، یہ دنیا فانی ہے. اور ہم سب کو یہ دھوکہ لگا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے. بولو کس کے لیے آئے؟ بولو، ڈرو مت، مرو گے نہیں انشاءاللہ. دنیا میں کیوں آئے؟
جینے کے لیے کوئی نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے؟ ارے حساب ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں بے حساب ہوئے نا ساری دنیا میں. اچھا اس ساری دنیا میں اتنے لوگ آئے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے آج؟ ارے بولو، ساری دنیا میں کہیں بھی مسلم غیر مسلم اللہ والے نبی پیغمبر ولی ہے بھائی کوئی دنیا میں باقی؟ ارے بولو، دنیا میں اگر باقی رہتے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے. وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو پھر دنیا میں زندہ رہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ارے بولو، ڈرو مت. اور ہمیں دھوکہ کیا لگ گیا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. جینے کے لیے نہیں آئے. یہ دنیا جینے کی جگہ نہیں، یہ دنیا مرنے کی جگہ ہے. جینے کی جگہ وہ جنت. زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، خوشی ہے غم نہیں، زندگی ہے موت نہیں، دوستی محبت ہے دشمنی نہیں، میل ملاپ ہے جدائی نہیں، وہ ہمیشہ کی ہے. اصلی جگہ جنت. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. وہ جنت اصلی جگہ ہے. یہ دنیا اس کی تیاری کے لیے ہے. جنت میں جانے کی تیاری ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. یہاں لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب. ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں بچے پیدا کرو مرنے کے لیے. کہے کے لیے؟ مرنے کے لیے. اور گھر بناؤ ویران ہونے کے لیے، کھنڈر ہونے کے لیے. دیکھتے ہیں بادشاہوں کے محل، نوابوں کے محل کیسے کھنڈیر پڑے ہیں. کون رہتے ہیں اس میں؟ جنات، شیاطین، خنزیر، کتے، گدھے. دیواریں گر گئی، چھت ٹوٹ گئی، دن میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایک زمانہ تھا وہاں بڑے بڑے شہزادے تھے، شہزادیاں تھیں، محل تھے، فوجیں تھیں، زرق و برق لباس تھے، چمک دھمک تھی، روشنی تھی. آج کیا ہوا؟ ویران ہو گئے، کھنڈیر ہو گئے. تو یہ فرشتہ روزانہ ہم سے کہتا ہے کہ لوگوں بچے جنو مرنے کے لیے، گھر بناؤ ٹوٹنے کے لیے، ویران ہونے کے لیے. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. اے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں، کوٹھیوں اور حویلیوں میں اور بنگلوں میں رہنے والوں، بہت جلدی تمہیں قبر کی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ حویلیاں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں. تمہارے رہنے کی جگہ تو قبر ہے، وہ ٹھکانہ ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مرے 10-12 سال، 1000 سال ہو گئے، وہ 10,000 سال سے قبر کے اندر پڑے ہوئے. جس نے جو گھر بنایا اس میں کوئی نہیں ہے. بادشاہوں کے محلوں میں کوئی نہیں، تمہارے گھروں میں بھی کوئی نہیں رہے گا. ایک آدمی نے محنت کر کے 70 سال کمایا،
اور بڑا فرسٹ کلاس گھر اور بنگلہ بنایا اور اچانک اسے موت کا جھٹکا لگا اور مر گیا تو کیوں بھائی اس میت کو رکھیں گے گھر میں؟ وہ ارے بولو رکھیں گے؟ کیوں؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ اس کا گھر ہے، خون پسینہ بہا کر اس نے بنایا ہے، رکھو نا 2-4 ہفتے، رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیوں نکال رہے ہو؟ ارے اسی کا تو گھر ہے، نہیں جلدی دفن کرو، نہیں تو یہ مصیبت بنے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کی لاش پھک جائے گی، پھٹ جائے گی، کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی، پورے محلے میں بیماریاں پھیل جائیں گی۔ کیا کرو؟ جلدی دفن کرو۔ اس کا اصلی گھر قبر ہے، یہ گھر اس کا نہیں ہے، اس نے مسافروں کے لیے بنایا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں آنا اور جانا ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے۔ قلیل عمرنا فی داری دنیا ومرجعنا فی بیت التراب۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم سب کو ایک دن قبر کی طرف، مٹی کے گھر کی طرف جانا ہے میرے دوستو۔ اور جب مر جائیں گے تو یہ اولاد جن کے لیے خون پسینہ بہا رہے ہو، جوانیاں کھپا رہے ہو، زندگی کھپا کر اپنی اولاد کو گھر بنا کے دے رہے ہو، دکان لگا کے دے رہے ہو، کارخانے بنا رہے ہو، اسکول ہسپتال بنا رہے ہو، یہ اولاد تمہیں کیا دے گی مرنے کے بعد؟ تمہارے منہ پہ مٹھی ڈالے گی، تمہارے سر پہ مٹھی ڈالے گی۔ قبر میں اتار کے کیا دیتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں مٹھی اٹھاتے باپ کے منہ پہ ڈالتے ہیں، کہیں گے منہا خلقناکم، جناب علی اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے تھے۔ 2 دن تم نے ڈرامہ کھیلا تھا، کرناٹک کے لوگ ناٹک کھیلتے ہیں، تو اس طرح تم نے ناٹک کیا تھا، وزیر بنے، بادشاہ بنے، لکھپتی بنے، کروڑ پتی بنے، پھر آخر میں مردہ بن کر قبر میں چلے گئے۔ تمہاری زندگی کا خلاصہ ہے، اسی مٹی سے تم آئے تھے، پھر دوبارہ مٹی اٹھائے گا، اس کے سر پہ ڈالے گا، پھر کہے گا فیہا نعیدکم، جناب علی اسی مٹی میں چلے جاؤ جس سے تم آئے تھے۔ تم دنیا میں رہنے نہیں آئے تھے، جانے آئے تھے، آؤ تمہارے جانے کا وقت آ گیا، چلو۔ پھر تیسری مرتبہ مٹی اٹھائے گا، اس کے منہ پہ ڈالے گا، کہے گا منہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت کے دن خدا تمہیں اسی مٹی سے پھر کھڑا کرے گا۔ دیکھا آپ نے، آپ کی اولاد نے، آپ کے بھائیوں نے آپ کو کیا دیا؟ جن کے پیچھے آپ نے اپنی آخرت بگاڑی، دین بگاڑا، اللہ کو بھولے، اللہ کے رسول کو بھولے، جنت کو چھوڑا، میرے دوستو جن کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج وہ کیا دے رہے؟ تمہارے منہ میں مٹھی ڈال رہے ہیں، تمہارے سر پہ مٹھی ڈال رہے ہیں۔ یہ مٹھی ہے نا، مٹھی، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست پہنچے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ زندگی بھر جو آپ نے ان سے محبت کی تھی اس کا بدلہ دینے آئے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ وہ مٹی تمہارے سر پہ ڈال رہے ہیں، وہ مٹی تمہارے منہ پر ڈال رہے ہیں، یہ تمہارے زندگی بھر کی محبت کا، احسانات کا بدلہ ہے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے جس کے لیے ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، دیوانوں کی طرح چل رہے ہیں۔ وہ زندگی کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے جس کے لیے سب کچھ کیا ہوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والا وہ ایمان ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا یقین ہے۔ یہ تو ہمارا پہلا کلمہ ہے،
سب پڑھو، کیا ہے پہلا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھانا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پانی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حالات بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ ملنے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ ہونے والا نہیں۔ سن رہے ہیں؟ معبود 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 تو کہہ لیا، کسے کہیں گے معبود؟ عبادت کے لائق نہیں، روزی دینے والا نہیں، نفع پہنچانے والا نہیں، صحت دینے والا نہیں، حالات بنانے والا نہیں، حالات بگاڑنے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں۔ آج تک جو کچھ ہوا ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اکیلے اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کریں گے۔ دھوکہ آدمی کو لگتا ہے چیزوں سے، نظر آتا ہے کہ چیزوں سے ہو رہا ہے، حالانکہ چیزوں سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا نظر آتا ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ بھائی سمجھ رہے سب کا یقین ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی؟ ارے بولو نا، پیچھے والے بولو، آنکھیں دیکھ رہی کہ نہیں؟ آواز ہی نہیں کر رہے۔ ارے آنکھیں دیکھ رہی نا، کان سن رہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پیر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے انسانوں کا تجربہ ہے، ہزاروں برسوں کا تجربہ ہے، کروڑوں انسانوں کا تجربہ ہے، اور یہی سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، پیر چلتے ہیں۔ یہ ہزاروں برس کا تجربہ ہے، یہ کروڑوں انسانوں کا تجربہ ہے، لیکن حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، غلط۔ آنکھ نہیں دیکھ رہی، کان نہیں سن رہے، پیر نہیں چل رہے، پھر ان کے پیچھے ایک جان ہے جسے روح کہتے ہیں۔ وہ روح کی طاقت ہے، وہ جان کی طاقت ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ بول رہی ہے، وہ پکڑ رہی ہے، وہ چل رہی ہے۔ جس دن جان نکل جائے گی، مر گیا، آنکھیں موجود ہیں، آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا ہے، ایک ذرہ نظر نہیں آتا۔ ارے نظر آتا ہے؟ ارے بولو کیوں؟ اب تک دیکھتے تھے نا کہ آنکھیں پھوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ معلوم ہوا یہ آنکھ نہیں دیکھتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک جان کی طاقت تھی، ایک روح کی طاقت تھی، وہ دیکھتی تھی۔ زبان ہے، موجود ہے، زبان کٹی نہیں، سڑی نہیں، کیڑے نہیں پڑ گئے اس میں، جان نکل گئی، اب بول نہیں سکتی۔ کان ہے، کان پہ دو دو مشین لگی ہوئی ہیں کہ وہ سنائیے دے رہا ہے، کیا بات ہو گئی؟ جو ہم سمجھتے تھے کانوں سے سنتے ہیں وہ غلط، وہ دھوکہ، وہ جھوٹ۔ سچی بات کیا تھی؟ جان دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھنے والی جان نظر نہیں آتی تھی۔ ارے جان دیکھی کسی نے؟ وہ بولنے والی جان نظر نہیں آتی تھی، وہ سننے والی جان نظر نہیں آتی تھی، وہ چلنے والی جان نظر نہیں آتی تھی، چلنے والے پیر نظر آتے تھے، وہ دھوکہ تھا، پیر نہیں چلتے تھے،
وہ جان چلاتی تھی، جان نکل گئی، پیر موجود ہیں چل نہیں سکتے، زبان موجود ہے بول نہیں سکتی، کان موجود ہیں سن نہیں سکتے۔ بھائی سمجھ رہے؟ اسی طرح زمینوں سے غلہ نظر آتا ہے، تجارت سے مال نظر آتا ہے، حکومت سے عزت نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم عزت حکومت میں نہیں ہے، وہ اللہ عزت دیتے ہیں۔ تجارت میں مال نہیں ہے، اللہ مال دیتے ہیں۔ زمینوں میں غلے نہیں ہیں، اللہ غلے پیدا کرتے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں۔ اگر زمینوں میں اناج ہوتا تو کھودو، کوئی دانہ ملے گا؟ پانی سے، بارش سے غلے پیدا ہوتے ہیں، پانی کا جمع کرو 1000 برس، کوئی دانہ پیدا ہوگا؟ تو غلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے۔ جیسے آنکھ سے دیکھنا نظر آیا دھوکہ تھا، کان سے بولنا سننا نظر آیا دھوکہ تھا، زبان سے بولنا نظر آیا وہ دھوکہ تھا۔ کرنے والی روح تھی، اور وہ روح جو کرنے والی ہے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ اسی طرح کاموں کے بنانے والے، زندگیوں کے دینے والے، حالات کے بنانے والے، عزت کے دینے والے، حفاظت کے کرنے والے وہ اللہ ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ حفاظت حکومت سے نظر آتی ہے، مال تجارت سے نظر آتا ہے، غلے زمینوں سے نظر آتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، غلہ اللہ دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ارے ہاں تو کرو یار، سمجھے کیا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے گا تو بھی ہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں آپ سب سے، زندگی اور بیجاپور اور پورے ضلع سے اور پورے انسانوں سے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ ارے انسانوں ذرا یہ بتاؤ، کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتے ہیں؟ ابھی تو ہم اگا رہے ہیں نا، یہاں بیٹھے نا ارے بیٹھے یہاں چپ بے کار بات مت کرو، اجتماع میں بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہو۔ اگر اللہ ہی اگاتے ہیں تو 4 مہینے لکھاؤ، تمہارا کیا کام ہے پھر گھر میں؟ ارے گھر میں تمہارا کیا کام ہے جب اللہ ہی سب کرتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ جاؤ جماعت میں۔ اب معلوم ہوتا ہے، دیکھو اس میں شریف، اب معلوم ہوتا ہے کون کرنے والا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم ہمارے حالات کی کیا خبر، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم ہوں گے تو سب کام چلیں گے، ہم نہیں ہوں گے تو بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ جھوٹا خدا بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے میں کرتا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو گھر ٹھپ ہو جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو گھر ٹھپ ہو جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں چلے گا، میرے سے سارا کام چل رہا ہے۔ گویا ہر آدمی اپنی جگہ ایک جھوٹا خدا بنا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے یا نہیں؟ لوگ پتہ نہیں کہاں غافل ہیں، دھیان نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ ارے انسانوں یہ بتاؤ کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ انسان سمجھتا ہے کہ کھیتیاں میں کرتا ہوں، مجھ سے کھیتی ہوتی ہے، مجھ سے باغات ہوتے ہیں، مجھ سے دکانیں چلتی ہیں، مجھ سے حکومت چلتی ہے، میرے سے کاروبار چلتے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں یہ کون چلاتا کاروبار؟ یہ اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اگر تمہیں طاقت ہے تو تمہارے تمام سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو
प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को सबको जमा करो, इनसे कहो एक दरख्त बना के दिखा दो। बना सकते हैं? अरे बना सकता कोई दरख्त? छोटा कोथिमीर का एक, पुदीने का, छोड़ो दरख्त, सारी इंसानों से कहो एक पत्ता बना दें, जिंदा पत्ता, फलता फूलता खुशबूदार। प्लास्टिक का तो बना सकते हैं, ये जिंदा पत्ता बना सकता है कोई? अरे बोलो, बना सकता है? एक दाना गेहूं का, चावल का, रागी का, दाल का, बोलो बना सकता है कोई? चलो यार, खाने पीने की चीजें नहीं बना सकते, जरा सोच समझ के बोलो। एक पत्थर बना सकते हैं? कुछ बच्चे नहीं करें, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे बना सकता है कोई पत्थर? नहीं। हमारे पैरों के नीचे हजारों टन मट्टी बची हुई है, चलो मट्टी बना सकता है कोई? आप लोग भी सोचते रहेंगे कि अच्छा मौलवी मिला, आज हमको सबको बेवकूफ बना रहा है। हम तो बड़े दौलतमंद और सियासतदान हैं, बड़े साइंसदान और डॉक्टर हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। क्यों वे कर सकते हो? घास सड़क पे उगी हुई है, एक बारिश पड़ जाए पूरे मैदान हरे भरे हो जाते हैं घास से। क्यों भाई, ये घास कोई बना सकता है? अरे बोलो, कुछ भी नहीं। जो मखलूक एक पत्ता नहीं बना सकती, एक दाना नहीं बना सकती, एक घास नहीं बना सकती, वो मखलूक हमारी जिंदगी बनाएगी। हमारे अक्लों में पत्थर पड़ा हुआ है, इसी को बेईमानी कहते हैं। हम मुसलमान, ईमानदार, लेकिन जिंदगी बेईमानी की गुजर रही है। यकीन खराब है, उसी से अमल खराब है, उसी से अखलाक खराब है, उसी से नीयतें खराब हैं, उसी से दुनिया खराब है, उसी से आखिरत खराब है। जड़ खराब हो जाती है दरख्त की तो तने में भी कीड़े पड़ जाते हैं, पत्तों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, फलों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, ढाली में भी कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? जड़ में कीड़े आ गए, पूरा दरख्त कीड़ों से भर जाता है। ये ईमान में हमारे कीड़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी में कीड़े पड़े हुए हैं। कैसे कीड़े? झूठ के, धोखे के, रिश्वत के, सूद के, झगड़ों के, लड़ाइयों के, नाइत्तेफाकी के। जैसे वो कीड़े जिस्म को और दरख्त को खाते हैं, ये कीड़े ईमान को खाते हैं, अमाल को खाते हैं, अखलाक को खाते हैं, नियतों को खाते हैं, आखिरत को खा जाते हैं। मेरे दोस्त, बुजुर्ग और भाइयों, इसी को समझाने सारी दुनिया में नबी आते थे, पैगंबर आते थे, रसूल आते थे। आप देख रहे हैं, ये गुलाब का झाड़ है, उसमें गुलाब का फूल है, शहद की मक्खी चूसती है, वो शहद की मक्खी के पेट में जाके रस क्या बनता है? शहद बनता है। और कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, शहद में तमाम इंसानों के लिए शिफा है, सेहत है। उसी दरख्त के, उसी गुलाब के फूल से सांप रस चूसता है, सांप के पेट में जाके क्या बनता है? जहर बनता है। और जहर मौत तो हलाकत का सामान है। दरख्त एक, फूल एक के पेट में जाता है, जहर बनता है, हलाकत तो बर्बादी का सामान बनता है। दूसरी मक्खी के पेट में जाता है, सेहत बनता है, शिफा बनता है, शहद बनता है।
یہ کون بنا رہا ہے؟ شہد بنا رہی ہے. مکھی بناتی ہے شہد؟ مکھی بنا سکتی ہے؟ مکھی تو جانور ہے، حیوان ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے. تمہارے تمام بڑے بڑے سائنسدانوں کو اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو اور پڑھے لکھوں کو بٹھاؤ، ان کے ہاتھ میں گلاب کا پھول دے دو، ان سے کہو ایک قطرہ شہد کا نکال کے دکھاؤ. ارے نکالے گا کوئی؟ نکال سکتا ہے؟ جب تمہارے جیسے پڑھے لکھے لوگ گلاب کے پھول سے ایک قطرہ شہد نہیں نکال سکتے تو وہ حیوان، جانور، وہ مکھی کیسے نکالے گی؟ اللہ نکالتے ہیں، نظر مکھی میں آتا ہے، انسان دھوکے میں پڑتا ہے کہ مکھی سے آ رہا ہے. یہ دودھ گائیں دے رہی ہے، دودھ دے رہے نا گائیں، یہ دودھ گائیں بنا رہی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آپ دیکھو گائے کے اندر ایک نالی جا رہی ہے گوبر کی. گوبر نجس، ناپاک، بدبودار، سڑم. اس کے بازو ذرا دور ایک نالی جا رہی ہے خون کی. خون ناپاک، نجس، بدبودار، لال، اور گوبر ہرا، سڑا ہوا، بدبودار. اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک دودھ کی نالی جا رہی ہے، صاف، شفاف، صحت دینے والی، قوت دینے والی، زندگی دینے والی. اس دودھ کی نالی میں گوبر کی بدبو نہیں آتی، اس دودھ کی نالی میں خون کا رنگ نہیں آتا. کیوں میں یہ کون بنا رہا ہے؟ انسان بنا رہے ہیں. گائے بنا رہی ہے، گائے بنا سکتی ہے. میرے دوستو اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں. زندگی وہ بناتے ہیں، حالات وہ بناتے ہیں، دنیا وہ بناتے ہیں، قبر وہ بناتے ہیں، آخرت وہ بناتے ہیں. اس پر بھروسہ رکھو، اس پر یقین رکھو، اس کے حکم پر زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ. اس کو مسلمان کہتے ہیں. صرف کھا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے. گوشت کھا لیتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور بڑا گوشت کھائے تو بڑا مسلمان، چھوٹا گوشت کھائے تو چھوٹا مسلمان. یہ مسلمان. مسلمان یہ ہے زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں یہ مخلوق ہیں، یہ محتاج ہیں، یہ کنگال ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ منگتے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ایک ہے. اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم پر چلوں گا. زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، کوئی حرج نہیں. آسمان ٹوٹ کے کسی کے سر پر گر گیا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، کوئی بات نہیں. اللہ پھر زندہ کر کے کھڑا کریں گے قیامت کے دن اور جنت میں داخل کریں گے. آسمان کا ٹوٹنا اتنا برا نہیں ہے. کسی انسان کے سر پر ایٹم بم پھٹ جائے کیا ہوگا؟ مر جائے گا زیادہ سے زیادہ اور جنت میں جائے گا. آسمان کا ٹوٹنا اتنا بڑا گناہ نہیں، ایٹم بم کا پھٹ جانا اتنا برا نہیں جتنا برا اور جتنا خطرناک اللہ کا حکم توڑنا ہے. اللہ کا حکم توڑ دیا، اس نے اللہ کو غصہ دلا دیا، اس کی دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ کا حکم پورا کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، لغت کی کتاب، اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں ماننے والے کو، فرما برداری کرنے والے کو، اللہ کے حکم کے سامنے
गर्दन झुकाने वाले। مزید ایسے بیانات کے لیے عالمی تبلیغی نیٹ ورک کو فالو کریں۔